اپوزیشن اتحاد پی ڈی ایم کا گجرانوالہ میں پہلا طاقت کا مظاہرہ، حکومت کے خلاف خطرے کی گھنٹی بج گئی۔ حزب اختلاف کے رہنماؤں نے وزیر اعظم عمران خان سے استعفیٰ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مریم نواز، بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی دھواں دار تقریریں، کہتے ہیں جلد حکومت کو گھر بھیج دیں گے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جعلی حکمران اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں، جمہوریت کی صبح طلوع ہونے ہی والی ہے، یہ حکومت آنے والا دسمبر نہیں دیکھ سکے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے وفاقی وزراء نے گجرانوالہ میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے کو ناکام قرار دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ 11 جماعتیں مل کر بھی کوئی بڑا شو کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکیں، جبکہ آدھا اسٹیڈیم خالی رہا۔ تمام کرپٹ سیاستدان ایک ایماندار وزیر اعظم کے خلاف اکٹھے ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کارڈک اسٹنٹس کی پروڈکشن یونٹ کا افتتاح کر دیا۔ کارڈک اسٹنٹ پروڈکشن یونٹ کی افتتاحی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ڈاکوؤں کو NRO دے کر زندگی تو آسان ہو جائے گی، لیکن وہ ملک کے لیے تباہی کا راستہ ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ وزیر اعظم عمران خان کی حکومت اپنی آئینی مدت پوری کرے گی۔ وفاقی وزیر دفاع پرویز خٹک نے نوشہرہ میں شمولیتی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کے خلاف نہ تو تحریک عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور نہ ہی اپوزیشن کے اوچھے ہتھ کنڈے۔ افغانستان کے لیے امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیلزاد کا کہنا ہے کہ کشیدگی کی حالیہ لہر کے باعث امن مذاکرات پر سوالات اٹھنے کے بعد طالبان نے امریکی فورسز سے افغان ہلاکتوں میں کمی لانے کا وعدہ کر لیا ہے۔ انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر کی قدر 4 ماہ کی کم ترین سطح پر آ گئی۔ زر مبادلہ کی دونوں مارکیٹوں میں کاروباری ہفتے کے اختتام پر ڈالر کے مقابلے میں روپیہ مستحکم رہا۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے فعال کیسز کی تعداد 9174 ہو گئی، جبکہ مزید 17 افراد کرونا کے باعث جان کی بازی ہار گئے۔ اسلام آباد پولیس کی جرائم پیشہ افراد کے خلاف کارروائیاں جاری۔ تھانہ کراچی کمپنی اور ترنول پولیس نے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات سپلائی کرتے تھے۔ ملزمان سے منشیات اور ناجائز اسلحہ برآمد ہوئے ہیں۔ خیبر پختونخوا ایکسائز پولیس پشاور ریجن کی انسداد منشیات کی کامیاب کارروائیاں، 32 کلو گرام منشیات کی اسمگلنگ ناکام بنا دی۔ گاڑی کے ذریعے جمرود سے پنجاب منشیات اسمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ نوشہرہ پولیس کی کامیاب کارروائی، 10 ماہ قبل غیرت کے نام پر ماں بیٹے کو قتل کرنے کا معمہ حل کر لیا۔ پولیس نے 2 ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا۔ لندن سے خبر شامل کرتے ہیں، جہاں MQM پاکستان نے لندن کی عدالت میں MQM لندن کی زیر استعمال جائیدادوں پر ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ MQM پاکستان نے مقدمے میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ قائد MQM لندن کے پاس پراپرٹیز پر MQM پاکستان کا حق ہے۔ دوبارہ سے آپ کو اس خبر سے آگاہ کرتے ہیں، MQM پاکستان نے لندن کی عدالت میں MQM لندن کی زیر استعمال جائیدادوں پر ملکیت کا دعویٰ کیا تھا۔ MQM پاکستان نے مقدمے میں عدالت سے استدعا کی تھی کہ قائد MQM لندن کے پاس پراپرٹیز پر MQM پاکستان کا حق ہے۔ اس تمام تر معاملے پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہیں ماہر قانون یاسر گلریز صاحب۔ یاسر صاحب بتائیے گا، آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جب کوئی پاکستانی آرگنائزیشن لندن میں کسی پراپرٹی پر اپنی مالکیت کا دعویٰ کرتی ہے تو اس معاملے کو آپ کس طرح سے دیکھیں گے؟ جی بالکل، یہ ایک پرائیویٹ سول لیٹیگیشن سمجھی جائے MQM پاکستان اور MQM لندن کے جو درمیان ہو رہی ہے۔ اس وقت صرف یہ ہوا ہے کہ ہائی کورٹ نے انجنکشن ایشو کیا ہے کہ یہ پراپرٹی ٹرانسفر نہ کی جائیں، اور جس وقت تک فائنل ہیئرنگ نہیں ہوتی جج یہ فائنڈنگ نہیں دیتا کہ جی یہ بیسیکلی یہ پراپرٹیز ہیں کس کی، کیا یہ کسی ٹرسٹ کی ہیں، کسی لیگل پرسن کی ہیں، اور یہ کہاں پہ جائیں گی، اس وقت تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا سکتا اس کی پراپرٹیز پہ۔ ان دا مین ٹائم بالکل یہ پراپرٹیز اگر یہ رینٹ پہ لگی ہوئی ہیں، جہاں پہلے ان کا ایک سسٹم چل رہا تھا تو وہ جج چلنے دے گا کہ یہ اگر ٹیننٹس ہیں تو وہ رہیں ان پراپرٹیز میں، لیکن اب آگے یہی پتہ چلے گا کہ جی لیگل اونرشپ کس کی ہے، بینیفیشل اونرشپ کس کی ہے، کس نے ان پراپرٹیز کو فنڈ کیا تھا، ڈپازٹ کہاں سے آئی تھی، اور یہ سب دیکھ کے اس کے بعد جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی یہ کس کی ہے پراپرٹی۔ اب MQM لندن جو ہیں وہ الطاف حسین صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ان کی پراپرٹی ہے، MQM پاکستان کی جو تنظیم ہے وہ کہہ رہی ہے کہ جی ہماری پراپرٹی ہے۔ تو آپ کو یاد ہوگا کچھ ٹائم پہلے MQM لندن الطاف حسین صاحب کا یہاں پہ ڈیورس کا کیس چلا تھا ہائی کورٹ میں،
اور اس میں جو ڈیورس سیٹلمنٹ ہوئی تھی، اس ڈیورس سیٹلمنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اپنے اثاثے دکھانے پڑتے ہیں کہ جی آپ کے پاس کیا ہے سب، تب جا کے ہائی کورٹ کا جج ڈیسائیڈ کرے گا کہ جی آپ کی جو ایسٹس ہیں وہ ڈیوائڈ کیسے ہوں گی آپ کی اور آپ کی وائف کے. تو اب یہ انٹرسٹنگ بات یہ ہوگی کہ کیا یہ اثاثے اس وقت ایم کیو ایم لندن نے دکھائے تھے، الطاف حسین صاحب نے خود دکھائے تھے، یہ اس وقت کیا دکھایا گیا تھا، یہ کہاں سے آئیں یہ اثاثے اور کس کے ہیں اور کس نے ان کو فنڈنگ کی ہے. تو یہ سب چیزیں ظاہری بات ہے ایک پرائیویٹ لٹیگیشن میں چلیں گی اور اس کے بعد ہی ڈیسیجن دیا جائے گا. اب ڈیسیجن کب آتا ہے یہ کورٹ کی اور اس کی اویلیبلٹی پہ ڈیپینڈ کرے گا. بہت شکریہ یاسر صاحب ہمیں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے.